بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جیسے کہ ہم آئے دن دیکھتے آ رہے ہیں کہ روزمرہ انسان درندہ بنتا جا رہا ہے، یعنی انسان کے اندر درندوں والی صفت آ رہی ہے، جبکہ انسان اس ساری کائنات سے بالکل الگ اور بالکل مختلف بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کا تعارف کروایا کہ یہ انسان اشرف المخلوقات یعنی سب سے افضل ہے، اور یہاں تک اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اسی انسان کے اندر جب درندوں والی صفت آ جاتی ہے، جب حیوانوں والی صفت آ جاتی ہے، تو پھر یہ انسان کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، نوچتا ہے، گویا کہ اس کی زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے چند روز قبل ایک چھوٹے سے ملک کے اندر ایک بہت بڑی دکھ کی کہانی دیکھی کہ ایک انسان جس کے جسم میں جان، جو چلا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور پھر اس کے باوجود انسانوں کی ایک بھیڑ نے اس کو زندہ جلا ڈالا۔ دیپو چندر داس جو کہ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے، وہ ایک انسان تھے، اور انسانوں کے اندر ایک بھیڑ نے، جسے ہم کہیں گے کہ وہ انسانوں کی بھیڑ تو نہیں تھی، بس ان کے حولیے انسانوں جیسے تھے، ان کا جسم قد و قامت انسانوں جیسی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے دیپو چندر داس کو آگ کی لپٹوں کے حوالے کر دیا اور زندہ اس کو آگ میں جلا ڈالا، اس کی آہ و پکار اور اس کے آنسو بہتے رہے، اور اس کی آہ و پکار نے آسمان تک اس کی آوازیں بلند ہوئیں، لیکن ان انسانوں کے جسم پر اور ان انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ بھیڑ انسانوں کی نہیں تھی۔ دراصل جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھیڑ کس کی تھی، یہ آخر کون لوگ تھے، تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور تھے، جانور۔ اور پھر قرآن نے ان کا ایک اور سب سے نچلی اور سب سے بیکار اور سب سے گھٹیا خصلت کو بیان کرتے ہوئے کہا اولئک ھم شر البریہ، کہ جب آپ انسانوں کی بھیڑ کو دیکھیں اور انسانوں کے مجموع کو دیکھیں، لیکن ان کے اندر انسانیت نہ ہو، ان کے اندر درد دل نہ ہو، تو سمجھ لیجئے اولئک ھم شر البریہ، یہ انسان تو ہیں لیکن خنزیر، سور اور بندر سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ کسی بھی وقت آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ دیپو چندر داس اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ایک انسان تھے، اور اگر وہ زمین کے اوپر اس کی کوئی غلطی تھی اور اس کا کوئی گناہ تھا تو اس کے لیے عدالتیں تھیں، اس کے لیے کورٹ کچہریاں تھیں، اور اس کے لیے یہاں کی عدالتیں، اس ملک کا قانون اس کے لیے سزا کو تجویز کرتا۔ لیکن جن انسانوں کی بھیڑ نے، اور ہمیں کہو کہ جن گیدڑوں کی بھیڑ نے اس کو زندہ جلا ڈالا، وہ ایک بڑا جرم تھا، جس کو ہم تہ دل سے اور دل کی اندر سے آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک نہایت گھٹیا اور ایک دیوسی پن اور ایک جانوروں کی خصلت تھی جو انہوں نے کر ڈالا۔ لیکن ہم اپنے ملک کے ہندوستان، جو کہ ایک ایسا گلدستہ ہے، جو ایک ایسا پھول ہے، جس گلدستے کے اندر ہر پھول ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے اندر ہر مذہب والا انسان رہتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، تو یہ اس کی پہچان ہے کہ یہاں ہر گل کھلتا ہے، اور اس کو کھلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج ہمارے وہ جموں کشمیر کے نوجوان جو اپنی روزگار کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے
اور اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے، اپنے 2 ٹائم بچوں کو نوالا کھلانے کے لیے وہ الگ الگ ریاستوں کا سفر کرتے ہیں، ہماچل، اتراکھنڈ اور دہلی، پنجاب، گجرات، مہاراشٹر، دیگر اپنے ملک کی بعض ریاستوں کا سفر کر کے 2 ٹائم اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو آج وہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جو ہمارے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف روزی روٹی کمانے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہیں، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں، ان کو زد و کوب کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا شاشوت دھرم اور سناسن دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے بنگلہ دیش کے اندر اس بڑی بھیڑ نے دیپو چندر داس کو زندہ جلا ڈالا، بس یہ لوگ بھی وہی ہیں، ان کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور جو بھی زمین کے اوپر من قتل الناس فکأنما قتل الناس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو میری اس ملک کے ذی شعور دانشور سیاستدانوں اور تمام جتنے بھی آفیسران ہیں ان سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور ایسے گھٹیا پن اور درندہ صفت رکھنے والے انسانوں سے انسانیت کو بچایا جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر جو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، یعنی اس کی اطاعت کے لیے بے شمار فرشتے اور بے شمار مخلوق ہے، لیکن انسان کو جو پیدا کرنے کا میں